بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسارت ویب ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بیٹا ہوں پاکستان کا کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ایک ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں اپنے سفر کا آغاز کیا اور گلگت بلتستان سے کراچی تعلیم حاصل کرنے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کامیابی کی منزلیں طے کی۔ آج کل وہ دبئی اسلامی بینک کے ایریا ہیڈ ہیں اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے۔ آئیے آپ کی ملاقات ہم اپنے مہمان رشید عالم فاروقی سے کرواتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رشید عالم فاروقی صاحب، آپ نے پاکستان کے بہت ہی آپ سمجھیں کہ دور افتادہ گلگت بلتستان سے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا، تو کیسا مطلب یہ آپ کراچی آئے تو کچھ ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو کامیابی کی منزلیں آپ نے طے کی ہیں اور تو کیسے اس سفر کا آغاز ہوا، کیسے آپ گلگت سے جو ہے وہ کراچی آئے؟ سب سے پہلے تو طاہر اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ انٹرویو کا اہتمام کیا اور آپ نے مجھے عزت بخشی۔ میرا بیسکلی تعلق گلگت سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے وادی چکرکوٹ، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ وہ انتہائی صحت کے حوالے سے انتہائی خوبصورت مقام ہے اور دنیا کے نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے میٹرک تک جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گلگت میں ایک ہائی اسکول نمبر 1 ہے گورنمنٹ کا، وہاں سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد پھر مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی کا رخ کیا اور گلشن اقبال ڈگری کالج سے میں نے انٹر کیا، پھر کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن اور ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن میں نے کی کراچی یونیورسٹی سے۔ اور گلگت بلتستان میں جب میں تھا تو وہاں پہ کرکٹ ایسوسیشن ایک تھی، اس کا میں صدر رہا ہوں گلگت بلتستان کرکٹ ایسوسیشن کا، اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی وہ میرے قیادت میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں میری کاوشوں کی وجہ سے ان کو ممبرشپ ملی گلگت بلتستان کی ٹیم کو۔ میں زمانہ سکول کے دور میں جمعیت علماء اسلام کی طلبہ تنظیم ہے جمعیت طلبہ اسلام، اس کا میں گلگت بلتستان کا جنرل سیکریٹری تھا، اور یہ جو موجودہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے حافظ الرحمن صاحب، یہ میرے ساتھ صدر ہوتے تھے وہاں پہ۔ تو بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کے وہاں کے کچھ ساتھی ملے، ان کے ساتھ اسٹڈی کیمپ لاہور میں تھا، وہاں پیپر کی تیاری کے لیے میں گیا، تو کچھ لٹریچر انہوں نے مجھے پڑھنے دیے، وہ پڑھا، ان کے اخلاق اور ان لٹریچر سے میں بڑا متاثر ہوا۔ پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ میں باقاعدہ شامل ہوا اور کچھ ہی عرصے بعد میں امیدوار رکن بنا وہاں پہ۔ اس کے بعد میں بقیہ تعلیم کے لیے کراچی شفٹ ہوا، تو پھر کراچی میں رکن بنا۔ وہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے ان کی بڑی محبت اور شفقت ہمارے ساتھ رہی، اور ماسٹر تک کی جو تعلیم، بلکہ میں نے ڈبل ماسٹر کی ہیں، ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن اور ایم ایس سی اکنامکس دونوں میں نے کراچی سے کی ہیں، اور جو عملی میرا جو کیریئر کا آغاز تھا وہ بھی کراچی سے ہے۔ مطلب کیسا خیال آیا کہ جو ہے وہ آپ اسلام آباد بھی پڑھنے جا سکتے تھے، لاہور بھی جا سکتے تھے، تو کراچی کا سفر کیسے کیا؟ بیسکلی ہمارے گلگت بلتستان کے اندر آپ کہہ لیں کہ 90% جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ماں کراچی ہے، کراچی نے ان کو پالا ہے، کراچی نے ان کی خدمت کی ہے، اور کراچی میں ہم جاب بھی کرتے تھے، ساتھ ہم اپنی پڑھائی بھی کرتے تھے۔ اب اسلام آباد میں اس طرح کی اپرچونیٹیز لوگوں کو بہت کم حاصل ہوتی ہیں، تو کراچی تو پورے پاکستان میں علم پھیلانے میں، پورے پاکستان میں تہذیب پھیلانے میں کراچی کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا، آپ نے بینکنگ سیکٹر کو منتخب کیا، اور وہ بھی آپ نے کنونشنل کی بجائے اسلامی بینکنگ سیکٹر، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان الحمید کے سورۃ البقرہ کے اندر کئی آیات اس بارے میں ہیں، سود کے حرمت کے بارے میں، اور ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سود کے کئی درجات ہیں، اس میں سے جو سب سے کم درجہ ہے وہ اپنے ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کے اندر واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ سود کھانا بند نہیں کرتے ہیں، سودی کاروبار سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ تو ہم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ شروع سے اسلامک بینکنگ میں کر رہا ہوں، اور اس وقت اسلامک بینکنگ میں یہ جو پاکستان کے جتنے اسلامک بینکر ہیں ان میں الحمدللہ میرا بھی ایک اچھا نام ہے۔
اور دنیا بھر میں جتنے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتے ہیں، مجھے وہاں بلایا جاتا ہے، اور راولپنڈی اسلام آباد کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں میرے لیکچر ہوتے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے سرپرستی میں اسٹیٹ بینک کا شرعی ایڈوائزری بورڈ ہے اور شرعی ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سب سے بڑی اکیڈمی ہے نباف کے نام سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس، وہاں سے میں ڈپلومہ ہولڈر ہوں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا۔ تو الحمدللہ جی اس کو جاب کے ساتھ ساتھ ایک مشن سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، اور جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں، جتنے ہماری توقعات ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے رہا ہے۔ جو آپ کی گروتھ ہے، جو آپ کی کامیابی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب محنت ہے، مستقل مزاجی ہے، کمٹمنٹ ہے، مطلب کیا چیز ہے کہ آپ نے بہت کم عرصے میں آپ جو ہے وہ ایک ایریا ہیڈ جو ہے ایک اسلامی بینک کو آپ جو ہے پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ طاہر بھائی، میری ایک شروع سے ایک عادت رہی ہے، میرے والد محترم خود بھی ایک عالم دین تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میری امی بھی ایک دیندار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک بات کی مجھے ہر وقت نصیحت کرتے رہتے تھے کہ چاہے پانی پی لیں، روٹی کا ٹکڑا کھا لیں، تو ہر وقت یا اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بس یہ الحمدللہ اور یہ جو شکر کے الفاظ ہیں یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنے ہیں۔ تو میرے پاس جب بالکل ایک چوانی نہیں ہوتی تھی تو پھر بھی میری یہ عادت تھی، میں شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی میرے 3 بچے ہیں، جب بھی میں ان بچوں کو کچھ دیتا ہوں تو ان کی میں نے عادت بنائی ہے، وہ ایک دم وہ مطلب ایک ہی مطلب ہر نماز کے بعد آ کے جو ہی میں نماز سے سلام پھیرتا ہوں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیارے اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یا اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ جتنی ہماری توقعات اور سوچ سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اس میں اسلامی جامعہ طلبہ، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اسلامی جامعہ طلبہ کا بہت اہم رول ہے اس میں، کہ جنہوں نے محنت 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 اور آج کا کام کل نہیں، آج کا کام آج، یہ سبق ہمیں اسلامی جامعہ طلبہ نے دیا ہے۔ اور جو مجھے ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، جو کام دیا جاتا ہے، وہ کام اگر میں رات تک ہی ختم نہیں کروں تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ اور اس وقت میری ایک بڑی ٹیم ہے، اچھے خاصے برانچز کا میں ہیڈ ہوں، اس پورے ایک اسٹاف کے ایکٹیویٹیز کے اوپر میں نظر رکھتا ہوں، جہاں ان کی گرومنگ کرنی ہے وہاں گرومنگ کرتا ہوں، جہاں ان کو کوئی ٹریننگ وغیرہ دلانی ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں، اور بالکل صحیح نشانے پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے ہر وقت، اور جو اسائنمنٹ ہمارے ادارے کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ہم بر وقت اس کو پورے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، اسلامی بینکنگ ہے، ایک ظاہر سی بات ہے ایک قدم ہے اسلامی بینکنگ کی طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کام اسلامی بینکنگ کے حوالے سے باقی نہیں ہے، کہ چونکہ مجموعی نظام تو وہی ہے کہ جس کے اندر یہ کام کرتا ہے، تو یہ کیسے آپ اس کو کیسے علیحدہ کریں گے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک یہ نقطہ ہوتا ہے کہ یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، عموماً ہمارے یار دوست احباب ایک مزاحیت سی بات کر دیتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، ایک حساب ہے۔ تو ہمارے استاد محترم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ایک حساب نہیں ہوتا ہے۔ اگر دائیں کان پکڑے تو اس کو کہا جاتا ہے دائیں کان پکڑا ہے، بائیں پکڑے تو کہا جاتا ہے بائیں پکڑا جائے، اور دونوں کانوں کی سننے کی جو خصوصیت ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل میں آسمان زمین فرق ہے۔ کنونشنل بینکنگ کا آپ ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن میں جو رقم ہوتی ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے۔ اسلامک بینکنگ کے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں ہوتی ہے، جہاں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اور رسک اینڈ ریوارڈ شیئرنگ کی بات ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ آپ نے کنونشنل بینک میں 1,00,000 روپے رکھے آپ نے 1 سال کے لیے، انہوں نے آپ کو کہا 12% دیں گے، تو چاہے ان کو نقصان ہو یا فائدہ ہو وہ آپ کو 12% دیں گے ہی دیں گے۔ اگر وہی پیسے آپ نے اسلامک بینک میں رکھا ہے تو وہاں اگر فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو آپ کو بھی ہوگا۔ یہ اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے مداربہ کے تحت یہ جو پیسے کا ریلیشن ہے اسلامک بینک اور اس کے کسٹمر کے درمیان، اس میں بینک کہلاتا ہے مدارب اور جو کسٹمر ہے وہ کہلاتا ہے رب المال۔ تو رب المال کا پیسہ ہوتا ہے، مدارب کی جو ہے نا تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس ٹیم ہوتی ہے جس کے بل بوتے پہ وہ رب المال کے پیسوں کو مارکیٹ میں لگاتا ہے، اور ہر مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے ویٹیجز اسائن ہوتے ہیں۔
ویٹیجز کہتے ہیں ویٹ سے، تو دونوں کو ویٹ دیا جاتا ہے کہ اس آنے والے مہینے میں، فروری کے مہینے میں جو کاروبار ہم شروع کریں گے، اس میں کسٹمر کا یہ شیئر ہوگا اور مضارب کا یہ شیئر ہوگا، تو اس میں جتنا منافع لیا جاتا ہے وہ منافع اسی حساب سے کسٹمر اور بینک کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے۔ بینک اپنے خدمات کے عوض جو سروس چارجز ہیں، مضارب جو فی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، اور جو منافع ہوتا ہے وہ کسٹمر کو دے دیتا ہے۔ ماضی میں یعنی پاکستان کے اندر پچھلے 10-12 سال میں بڑی تیزی کے ساتھ جو اسلامی بینکنگ، اب میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ تو لازمی پابند کر دیا ہے کہ ہر بینک جو ہے اپنا اسلامی ونڈو کھولے گا، تو مطلب کیا پرسنٹیج اب کیا جو ہے وہ کنونشنل اور اسلامی بینکنگ کی کیا پرسنٹیج ہے؟ نہیں جی، یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی، 1978 میں دنیا میں سب سے پہلے اسلامک بینکنگ، یہ جو ہمارا گروپ ہے دبئی اسلامک بینک، اس نے شروع کیا تھا، اور آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا اسلامک بینک کا جو اعزاز ہے وہ دبئی اسلامک بینک کو حاصل ہے۔ اور اس وقت اسٹیٹ بینک نے تو یہ بات کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں بہت تیزی سے اسلامک بینکنگ کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور فیصل بینک بھی پاکستان کا ایک بڑا بینک ہے جس نے پورا اپنا کنونشنل جو نیٹ ورک تھا وہ ختم کر دیا ہے، اور پورا بینک ہی کنورٹ ہوا ہے اسلامک بینکنگ میں، اور 600 سے اوپر ان کی برانچز ہیں، اور جتنے کنونشنل بینک ہیں وہ بھی دن بدن اسلامک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بیسک ایک وجہ ہے، اسلام انصاف کا مذہب ہے اور رواداری کا مذہب ہے۔ یہ جو کنونشنل بینکنگ ہے وہاں ساری گیم ون سائیڈڈ ہیں، وہاں یا تو بینک بہت اچھا خاصا مارجن کما لیتا ہے یا کسٹمر فائدہ اٹھا لیتا ہے، دونوں صورتوں میں وہاں غرر ہے۔ غرر کہتے ہیں انسرٹنٹی، جس میں کنفرم کسی ایک پارٹی کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ رہتا ہے، جبکہ اسلامک بینکنگ میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ یہاں رسک اینڈ ریوارڈ شیئرنگ ہے، نفع نقصان شراکت کی بنیاد پہ ہے۔ جہاں پہ سیاحت کے حوالے سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ وہ سہولیات پوری وادی میں اس طرح میسر نہیں ہیں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے، اور سیاحت کے فروغ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا جو ہے اور ریونیو جو ہے وہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اس پوری وادی میں سیاحت کے لیے؟ دیکھیں طاہر صاحب، میں دنیا کے کوئی 15-16 ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر انہوں نے بہت پیارا بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ پیسہ لگا کے آرٹیفیشل چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ مجھے سوئٹزرلینڈ کے اندر بالکل کوئی اٹریکشن نظر نہیں آئی، کوئی مجھے وہ نہیں آیا۔ اس سے زیادہ نیچرل بیوٹی میرے اور آپ کے علاقے میں گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دنیا کے خوبصورت ترین جھیلیں وہاں پائی جاتی ہیں، دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑ وہاں پائے جاتے ہیں، K2، سیاچین، ہمالیہ، ہندوکش، کوہ ہمالیہ، یہ سارے سلسلے وہاں موجود ہیں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ سے ہمارا ہمیشہ یہی شکایت رہتا ہے کہ وہ سالانہ ایک بڑی رقم ہمیں بجٹ کے مد میں وہاں دیتے ہیں، تو ہم ان سے ہر وقت یہی درخواست کرتے ہیں کہ ایک بجٹ آپ وہاں کے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک بجٹ جو ہے نا مختص کریں، اور وہاں ایکٹیویٹیز کرائیں۔ جس طرح سوئٹزرلینڈ میں لوگوں نے پہاڑوں کے اندر ایکٹیویٹیز کی ہیں، دریاؤں کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جہاں بھی ڈیزائن کریں، اٹریکٹ کریں دنیا کو۔ اس وقت بھی پاکستان میں جتنے انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں ان میں 99% ٹورسٹ پاکستان کے دیگر علاقوں میں نہیں جاتے ہیں، سب کے سب گلگت بلتستان میں جاتے ہیں۔ 1% کوئی ادھر ادھر کراچی، لاہور میں، اسلام آباد میں اگر ان کو کوئی پرسنل کام شام ہو تو جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے لیے لوگ صرف انہی علاقوں میں آتے ہیں، لیکن وہاں سہولیات واقعی نہیں ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے دے تو گورنمنٹ کو کم از کم پاکستان لیول پہ ایک بہت اچھا ریونیو وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم گلگت بلتستان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ اسی ٹورزم سے کما سکتے ہیں۔ کیا پیغام نوجوانوں کو آج کے دینا چاہتے ہیں؟ لوگ آپ دیکھیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ بعضوں کا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، تو کوئی دنیا میں زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں جی، شارٹ کٹ بالکل نہیں ہوتی ہے۔ جو شارٹ کٹ طریقے سے لوگ آتے ہیں وہ ہم نے بڑے بڑے سیاسی تحریکوں کے اندر بھی دیکھی ہیں، اور پروفیشنلزم کے اندر بھی دیکھی ہیں۔ جو شارٹ کٹ سے آتے ہیں وہ اسی شارٹ کٹ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پروفیشنل اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ کسی کا کوئی خاص نظر کا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں، لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو القاسب و حبیب اللہ محنت کار اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ایک ہی پیغام ہے، اپنے بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں، اور توکل تو اللہ،
ہر بات کے آغاز، کھانے کے بعد ہر وقت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر. مطلب یہ جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں. ان کا شکر ادا کرتے رہے. بس ایک ہی پیغام ہے، دنیا میں کامیابی عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر جنت کا حقدار ٹھہرنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی کام کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں. اور میں اس چیز کا بھی کوئی بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کہ بہت زیادہ رٹا لگائیں، عربی میں دعائیں یاد کریں. اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سنتا ہے، سمجھتا ہے. بس اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہر وقت. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں نا آپ کے اوپر بڑھتی جائیں گی. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کی ملاقات رشید عالم فاروقی صاحب سے کرائی، اور جو بتا رہے تھے کہ زندگی میں شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جد و جہد، محنت اور مستقل مزاجی ہی آپ کو کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ توکل علی اللہ اور اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہنا دراصل انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے. اپنے میزبان سید طاہر اکبر کو میں بیٹا ہوں پاکستان کے ساتھ اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ یہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے حقیقی مقصد اور منزل کو حاصل کر دے. اللہ حافظ و ناصر.